بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ سورة القدر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا یقیناً ہم نے انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں، شب قدر میں۔ توجہ فرمائیے، یہ انا یقیناً ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کیا، یہ تاکید ہے کہ اس چیز کو کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، نازل کرنے والی ذات یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس آیت میں قرآن مجید کا نام نہیں آیا، فرمایا انزلناہ، ہو یعنی اسے یا اسے ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم مراد ہے۔ کس رات میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں نازل کیا۔ لیلہ یعنی رات، قدر یعنی مقدار، اندازہ۔ قدر کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، اس قدر کے لفظ سے چند الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت عربی زبان کے الفاظ ہیں۔ مثلا مقدار، ہم کہتے ہیں کہ اتنی مقدار میں یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تقدیر، جس کے لیے ہم قسمت یا نصیب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں مقدر۔ مقدر یعنی جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، جو اللہ نے اندازہ، مقدار معین کر دی ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر رزق کی، البتہ یاد رکھیے صرف رزق میں محدود نہیں ہے تقدیر یا مقدر یا مقدار۔ ہماری آزمائشوں کی مقدار کیا ہوگی؟ مقدار سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے؟ شدت کتنی زیادہ ہوگی، مدت کتنی زیادہ یا کم ہوگی، تکرار ہماری مصیبتوں کی، بیماریوں کی، آزمائشوں کی، خوشیوں کی یا غموں کی، آسانیوں کی یا مشکلات کی۔ ان تمام چیزوں کی مقدار کو معین کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر بناتا ہے، اور جسے وہ تقدیر بنا دیتا ہے، تقدیر واضح قدر سے ہے، یعنی تقدیر یعنی قدر یعنی اندازہ معین کر دینا۔ فلان شخص کی زندگی میں فلان چیز اتنے عرصے کے لیے ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی یا اتنی کم ہوگی یا اتنی شدت کے ساتھ ہوگی، یا بار بار ہوگی یا ایک بار ہوگی۔ یہ تمام معانی اس لفظ میں شامل ہیں۔ شب قدر، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں فلان شخص نے میری قدر نہیں کی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جتنی مقدار میں میری شخصیت کا احترام کرنا چاہیے تھا، اتنی مقدار میں اس قدر میرا احترام نہیں کیا۔ آپ تو توجہ فرما رہے ہیں کہ قدر، مقدار، تقدیر، مقدر، ان سب میں وہی قدر، مقدار، اندازے کا معنی ملحوظ ہے، اور لفظ کی شکل بدلنے سے تھوڑا بہت
وہی جو بنیادی معنی ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے، اصل معنی کی جو روح ہے وہ تمام شکلوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ پس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، قدر کی رات میں۔ اب خود یہ لفظ قدر ہمیں بتا گیا کہ یہ ایسی رات ہے جس میں گویا کہ تقدیریں، اندازے، مقداریں مختلف چیزوں کی معین ہوتی ہیں، جیسا کہ خود اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیات میں بتا دیا جائے گا۔ اب شب قدر کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے اور سننے والے کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ شب قدر کو سن کے گزر نہ جانا، اسے ایک عام سی رات سمجھ کے نظر انداز نہ کر دینا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، آیت نمبر 2، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ جملہ کب، یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے؟ جب بولنے والا سننے والے کو کسی چیز کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ سننے والا ایسے ہی سن کے آگے نہ گزر جائے بلکہ رکے اور اس کو اہم سمجھے اور اس کی طرف پوری توجہ کرے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ اب آپ توجہ فرمائیں، جس شے کے بارے میں اللہ اس کی عظمت کا اعلان کرے کہ آپ کو کس نے بتایا شب قدر کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ ہماری سوچ سے، ہماری فکر سے آگے عظمتیں ہیں اس شب قدر کی۔ اور پھر خداوند عالم ایک انداز سے اس کی عظمت، اس رات کی عظمت کو بیان فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 83 ایئرز کا عرصہ بنتا ہے، کہ جو ایک عمر ہے۔ بہت سارے انسان تو اس عمر کو پہنچتے ہی نہیں ہیں، پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے رہا ہے۔ اور جو روایات سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے یا مثلا تلاوت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام انجام دیتا ہے، وہ ایک طرف، اور 83 سال، ایسے سال جن میں شب قدر نہ ہو، 83 سال، 1000 سال وہ کام کرتا رہے، شب قدر والا کام بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا انداز ہوگا اس شب کی اہمیت اور عظمت کی طرف توجہ کروانے کا۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی عرض کر دیں کہ شب قدر کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے۔ شب قدر ہے تو ایک ہی رات، لیکن یہ کون سی رات ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کہ اس نے ایسا کر دیا، معین نہیں ہے یہ رات کون سی ہے۔ اگر ہم سورہ دخان کے ابتدا کو دیکھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، یہی لفظ ہیں جو سورۃ القدر کے شروع میں آئے ہیں، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو۔ یہاں پر کیا ہے؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ سورہ دخان میں کیا الفاظ ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ایک ایسی رات میں جو مبارک ہے۔ مبارک ہے یعنی بابرکت ہے، برکتوں والی رات۔ اب سورۃ البقرہ میں
ہم جہاں پر روزوں کے وجوب کی آیت آتی ہے اور اس کے بعد ایک آیت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر رمضان، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، ایک ماہ. ماہ رمضان ہے وہ مہینہ کہ جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن. یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو شب قدر میں قرآن کا نزول اور ایک ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا نزول. اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ مکمل قرآن مجید اپنی ان تفصیلات، ان آیات، ان صورتوں کے ساتھ 23 سال میں نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 23 سالوں میں قرآن مجید تدریجاً نازل ہوتا رہا. تو پھر اس سے کیا مراد ہے شب قدر میں نازل کیا؟ اس سے کیا مراد ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف ابحاث موجود ہیں مختلف روایات کی روشنی میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے 2 نزول ہیں. ایک تو یہی کہ جو 23 سال میں مکمل ہوا، اور دوسرا نزول وہ اسے کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی ایک ہی دفعہ قرآن کا نازل ہونا. اب مراد یا تو یہ ہے کہ لوح محفوظ سے نچلے آسمان پر نازل ہوا اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال کے دوران قلب رسول اللہ پر نازل ہوتا رہا، یا یہ کہ اجمالی طور پر قرآن مجید دفعتاً یعنی ایک ہی مرتبہ میں اجمالی طور پر رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک و اطہر پر نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کسی خاص قرآن کے نزول کی طرف اشارہ ہے. ان آیات میں شب قدر میں نازل کیا گیا، اور جیسے ہماری مکتب اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی اہمیت اس لیے، عظمت اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر روزے ہیں، اس کی عظمت اس لیے ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جائے جس کو اس سے نسبت پیدا ہو جائے، وہ اگر مہینہ ہو تو مہینہ عظیم ہو جاتا ہے، اگر رات ہو تو رات عظمت والی رات ہو جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دی جاتی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صدق اللہ العلی العظیم.